اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور سحرہ نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ مبطلات نماز ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ خواہر کرن حیدر۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم مبطلات نماز پر گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ مبطلات نماز کہتے کسے ہیں؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے کہ مبطلات نماز کسے کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بتانا یہ چاہوں گی کہ نماز کے ابتدا سے لے کر یعنی تکبیرات الاحرام کہتے وقت سے لے کر نماز کے اختتام تک یعنی نماز کے سلام تک انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر حرام قرار دی ہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کو، ان کاموں کو نماز کی حالت میں انجام دے، نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی چیزیں ہیں کہ جسے مبطلات نماز کہتے ہیں۔ جی مومنین اکرام، جیسا کہ خواہر نے بتایا کہ نماز کی ابتدا الاحرام سے لے کر نماز کے اختتام تک یعنی سلام تک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان پر حرام ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں حالت نماز میں انجام دیتا ہے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور انہی چیزوں کو مبطلات نماز کہتے ہیں۔ مومنین کرام، اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مبطلات نماز کسے کہتے ہیں۔ آئیے ہم خواہر سے پوچھتے ہیں کہ مبطلات نماز کتنے ہیں۔ تو خواہر، اب بتائیے گا کہ مبطلات نماز کتنے ہیں؟ جی، میں بتانا چاہوں گی کہ احکام شریعت کے مطابق اور علماء مجتہدین کے فتووں کے مطابق مبطلات نماز 12 ہیں۔ جی مومنین کرام، تو علماء مجتہدین کے فتووں کے مطابق مبطلات نماز 12 ہیں۔ تو خواہر، یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ہمارے مومنین کے سامنے بتائیے گا کہ وہ کون سے 12 مبطلات نماز ہیں۔ جی ضرور۔ یہاں میں مومنین کی تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں کہ ہمیں اس بات سے آشنا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہماری نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ کل 12 چیزیں ہیں کہ جو ہماری نماز کو باطل ان میں سب پہلے کہ نماز میں سے کوئی بھی ایک شرط باقی نہ رہے، یعنی کوئی بھی ایک شرط باقی نہ رہے۔ مثلاً یہاں میں اگر کوئی غصبی جگہ پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز شرائط میں سے ہے کہ انسان باوضو ہو کر نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کا وضو ہی نہیں ہوگا تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز شرائط میں سے ہے کہ انسان کا لباس پاک ہو، اگر لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کہ شرائط نماز میں کوئی ایک شرط باقی نہ رہے۔ دوسرا مبطلات نماز کی جو نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں نماز کی صورت جو ہے وہ باقی نہ رہے، یعنی نماز کی صورت بگڑ جائے۔ مثلا اگر کوئی نماز میں تالیاں بجانا شروع کر دے یا کودنا شروع کر دے یا نماز میں چلنا شروع کر دے، اب کیونکہ اس سے اس کی نماز کی حالت بگڑ جاتی ہے، اس لیے نماز تیسری چیز مبطلات نماز میں سے وہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی ایک زیادہ نماز رکوع کر لیتا ہے یا رکوع کو کرنا ہی بھول جاتا ہے، اب کیونکہ رکوع ایک رکن ہے اور اسے رکوع کو چھوڑ دیا ہے یا رکوع کو زیادہ کر دیا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چوتھی چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ شکوک پیدا ہو جائیں کہ جو نماز کو باطل نماز کو کرنے والے شک میں سے ہے کہ اگر کوئی 2 نماز شک کرے 3 نماز شک کرے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر نماز میں یہ شکوک پیدا ہو جائیں تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ پانچویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہنسنا شروع کر دے، کیونکہ ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اگر کوئی نماز میں ہنسنا شروع کر دے گا تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چھویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں رونا شروع کر دے، اگر کوئی دنیاوی کاموں کے لیے نماز میں روئے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی خدا کے خوف سے یا آخرت کے عذاب کے ڈر سے روتا ہے تو یہ بہترین عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی دنیاوی کاموں کے لیے روتا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ساتویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں کھانا پینا شروع کر دے،
کھانے سے یا پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آٹھویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا وضو باطل ہو جائے، مثلا اگر نماز کی حالت میں گیس خارج ہو جائے یا نیند آ جائے تو اس سے وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جب وضو ہی باطل ہو جائے گا تو اس کی خود بخود نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ نویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قبلے سے اپنا رخ پھیر لے، اگر کوئی قبلے سے دائیں بائیں اپنا چہرہ موڑ لے گا تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ 11ویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ لے، اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے گا تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور 12ویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی الحمد کے بعد آمین کہے، اگر کوئی الحمد کے بعد آمین کہتا ہے نماز میں تو اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کل 12 چیزیں ہیں کہ جو مبطلات نماز میں سے ہیں۔ جی مومنین اکرام، ماشاءاللہ سے فوہر نے بہت اچھے طریقے سے مبطلات نماز کو بیان کیا ہے، یعنی نماز کو باطل کرنے والی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نماز کو جو چیزیں باطل کرتی ہیں 12 ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کی شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط کم ہو جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کی صورت ہی باقی نہ رہے، اور تیسری چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہمیں وہ شک پیش آ جائیں کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز کہ مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی رکن کم یا زیادہ ہو جائے۔ پانچویں چیز کی جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں کھانا پینا شروع کر دیں۔ چھٹی چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں باتیں شروع کر دیں۔ ساتویں چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں ہنسنا شروع کر دیں۔ اور آٹھویں چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں دنیا کے لیے رونا شروع کر دیں۔ نویں چیز جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا وضو ٹوٹ جائے۔ اور 10ویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہم قبلے سے رخ موڑ لیں۔ اور 11ویں چیز کے جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم الحمد کے بعد آمین کہیں۔ اور 12ویں چیز کی جو مبطلات نماز میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے نماز پڑھیں۔ مومنین اکرام، یہ کل 12 چیزیں ہیں کہ جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو فوہر میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے سامنے اتنے اچھے طریقے سے مبطلات نماز کو بیان کیا ہے۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ اور مومنین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس مختصر سے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔